بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي الطيب سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين الروح له الفداء ما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في الأرض جميعا صدق الله. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. پہلے اس کا ترجمہ سماعت کریں. ارشاد ہو رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا، کنٹرول میں لے دیا. ما فی الارض جميعا، زمین میں جتنی چیزیں ہم نے ان سب کو تمہارے زیر تسلط کے لیے تمہارے قبضے میں. یہ کون ہے؟ اللہ ہے. مالک ہے. کس سے ہے؟ ہم انسانوں سے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کی حیثیت کیا ہے؟ کمزور ہے، جاہل ہے، دور تک دیکھ نہیں سکتے، آئندہ کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، بیمار ہو جائیں، بے بس، علاج نہیں کر سکتے. علاج کے لیے اگر ڈاکٹر مل جائے تبھی گارنٹی نہیں ہے. یہ ہماری پوزیشن ہے. مگر اللہ کہہ رہا ہم نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں مسخر کر دی. اب ادھر آئیے، یہی کمزور انسان کتنا کمی ہے. ہوا آدمی کے قبضے میں، بدن ہمارے کنٹرول میں. دیکھیے آپ گھر رہ نہیں ہیں، آپ کو غور نہیں کرتے، بڑی نعمتیں ہمارے ساتھ. یہ طاقت کس کی دی ہوئی؟ اسی کی. مگر طاقت سے راجہ کو اٹھا ہم ہے ہمارے اختیار میں طاقت کی نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ یہی آدمی جو ماشاء اللہ طاقتور ہے بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑتا، آپ اٹھاتے ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ تم طاقتور بھی ہو اور کمزور بھی ہو. توجہ، بہت توجہ چاہوں گا. ہم نے کائنات کی ہر چیز تمہارے اختیار میں دے دی. جہاز کون چلاتا ہے؟ کس نے بنایا؟ آپ نے. گھوڑے پہ سواری کون کرتا ہے؟ آپ. گھوڑا کس کا ہے؟
بنایا کس نے؟ اللہ نے، مگر آپ اس کو ہٹاتے آپ کے قبضے میں حد ہو گئی۔ جنگل کا ہاتھی جو اتنا قوت والا ہے، طاقت والا، حد ہو گئی۔ شیر کو بھی آدمی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو ہوا آپ کے قبضے میں ہے، دوائیاں آپ کے قبضے میں ہے، علم آپ کے قبضے میں ہے، طاقت آپ کے قبضے میں ہے، سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو کچھ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب اللہ نے سب کچھ ہمارے قبضے میں کر دیا تو بیچارہ بے دخل ہو گیا نا، اللہ بے دخل ہو گیا۔ نظریہ کے بارے میں شیعوں میں بعض حضرات خیال کرتے ہیں، یہی سنیے گا بات کو، خیال کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے تمام طاقت کے باوجود، اب دیکھیے معرفت کی بات ہے، جب معرفت نہیں ہوتی تو باتوں تمام طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، انسان کو پیدا کرنے کے باوجود، کائنات خلق کرنے کے باوجود، اس نے سب کچھ بنا دیا اور بنا کر کے ایک طرف بیٹھ گیا، اس کائنات کو علی اور اولاد علی کے حوالے کر کے۔ یہ بتائیے صحیح ہے ایسا؟ تو اللہ ہی کون ہے؟ وہ مالکین کون ہے؟ یعنی کیا پھونک والی گھڑی ہے کیا؟ آپ نے گھڑی کو پھونک کیا، اس کے بعد آپ الگ ہو گئے، رات کے 6 بجے آپ نے 12 بجے لگائے، وہ بجے گی ضرور، آپ کی ضرورت تو ہے نہیں۔ کیا اللہ ایسا ہے؟ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کائنات بنا کر کے بے دخل ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علی اور اولاد علی کا اس کائنات میں کردار کیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے لیے، علی اور اولاد علی کے لیے نہیں پڑھا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو خدا اتنا قادر ہے کہ اپنی کائنات بنانے کے بعد، رنگا رنگ سب کچھ زینت دینے کے بعد، اور کہے میں نے تمہارے حوالے کیا، اب جاؤ جو کرو وہ بتاؤ۔ اللہ جو اس کمزور کو دے کر کے الگ ہو جائے مثال کے طور پر، تو علی اور اولاد علی کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے علی اور اولاد علی کو اپنے سے بھی زیادہ گھٹیا سمجھ لیا ہے، یہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ مزہ اس وقت ہے کہ اللہ اللہ رہے اور علی اولاد علی بندے ہو کر کے، انسان کامل بن کے آپ کو وہاں تک پہنچائے جہاں خود پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے بنایا، اس کے بعد سے بنا کرتے سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یہ کائنات ہم نے تمہارے لیے۔ کہیں تفسیر میں نہیں ملتا کہ رسول خدا کے لیے، کہیں تفسیر میں نہیں ملتا علی ابن ابی طالب کے لیے، کہیں تفسیر میں نہیں ملتا، بلکہ اس آیت کا ظاہری مفہوم ہی یہی ہے کہ انسانوں کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو میں آپ کو لے آیا، جب یہ کائنات آپ کے لیے بنی تو اب آپ اس کے لیے بنی۔ سوال یہ، اور بنیادی سوال یہ، اور یہیں سے دنیا کا ہر آدمی اللہ سے جڑتا ہے، خالی آپ نہیں، خالی ہم نہیں، خالی اسلام والے نہیں۔ یہی قرآن مجید کی آفاقیت ہے، یہی قرآن مجید کی آفاقیت ہے۔ پہلے وہ سارے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، سارے انسانوں کو منہ لگاتا ہے اور اپنے سے نزدیک کرتا ہے۔ جب وہ خلاف ورزی کرتا ہے نالائق بیٹے کے ساتھ کہ جس کے اوپر باپ کی مسلسل عنایتیں ہیں، تو جب یہ نالائقی بار بار کرتا ہے تو باپ دھکار کے دھکا مار کے گھر سے باہر نکالتا ہے، پہلے نہیں نکالتا۔
امام اور آپ کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اب آج تو ہے طرح طرح کی فکریں ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، رات میں دیکھیے چارپائی کے اوپر، مسئلے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، اب اس میں کیا ہے، وہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں، شیعہ ہے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، امام حسین کا غم منانے والا ہے، امام سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، میرا پیغام یہی ہے، ہر حسینی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم حسینی ہیں، تو کس بوتے پر اگر وہ بوتا اور وہ بل بوتا سمجھ میں آ جائے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے اور کبھی ان کی باتیں تکرار نہیں کریں گے. آپ کو اور ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری بیس کیا ہے، ہمارا بیس کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے. ہماری بنیاد اسلام ہے، ہماری بنیاد رسالت پیغمبر ہے، ہماری بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. توجہ چاہوں گا، اب ایک واقعہ نقل کر دوں تاکہ تھوڑا سا ذہن ہلکا ہو جائے. امام حسن عسکری چھوٹے سے ہیں، کیا کبھی کبھی اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اس کو تو آپ سمجھے رہتے، لیکن میں دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن متوجہ ہو. میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. امام چھوٹے سے، کون 11ویں امام، بچے کھیل رہے ہیں، جب بٹھا ہے بچوں کا، کیونکہ بچے اور امام ہمسن ہیں تو وہ بھی کھڑے ہوئے مگر کھیل نہیں رہے، رو رہے ہیں. کون رو رہا ہے؟ امام. امام علی والے. ادھر سے ایک چاہنے والا گزرا، سلام بابا. انہوں نے دیکھا ایک بچہ کونے میں کھڑا ہوا. میں 2 مہینے سن کے آیا ہوں، آپ شاید پہلے بھی سن رہے ہیں. زیادہ میں تھکا ہوں، آپ نہیں تھکے ہوگے، مگر سلوات کا محمد والے بلوں نے دیکھا کہ حسن ابھی چھوٹے ہیں، حسن عسکری ہو گئے. آئے کیا بیٹا کھلونا نہیں ہے؟ میں لا دیتا ہوں. بہت توجہ چاہوں گا. میری عادت ہے میں فضائل کے طور پر نہیں پڑھتا ہوں، فضائل کا خود ہی ماشاءاللہ نکال دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس سے جو اصل لب ہے، لب لباب جس کو کہتے ہیں، مقصد وہ حاصل ہوتی کہ ہے کیا واقعی میں. 12 سنانا کا کھلونا مقصد نہیں. اس چھوٹے سے بچے نے کہا ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہو گئے. یہ کون سی بات ہے؟ ابھی آپ اٹھتے سے ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے. بولول کہتے تو میں نے پوچھا کس لیے پیدا ہوئے؟ یعنی ابھی تک بولول بھی متوجہ نہیں تھے کہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. کہا جب اس نے کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، جب بھی ابھی بچے ہیں، تو پھر میرے ذہن میں آیا دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اتنی مجلسیں سننے کے بعد کچھ تو سوال پیدا ہونا چاہیے. ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس کے لیے پیدا ہوئے. بس کسی بات میں نے آپ کو رحمت دی. امام نے کہا بخدا 10 دن ہم کلاس میں جاتے استاد کے تو شاید آخر میں بات سمجھ میں آتی. مولا نے 2 لفظ میں زندگی کو سمیٹ دیا. کس لیے پیدا ہوئے؟ بہت توجہ چاہوں گا. علم سیکھوں، اللہ کی عبادت کروں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، علم سیکھوں، علم حاصل کروں اور اللہ کی عبادت. تو تجارت نہ کروں، الیکشن میں ٹکٹ نہ لوں، نیتا لیڈر نہ بنوں، شادی بیاہ نہ ہو. علم سیکھو، عبادت کرو. یہی تو سمجھے نہیں اسلام والے. اگر کسی کو سمجھ لیے ہوتے تو آج یہ نوبت اسلام والوں کی نہ ہوتی. دنیا میں اسلام والوں کی حکومت ہوتی، بقیہ ان سے دستور لے رہے ہوتے. علم 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 عبادت، علم عبادت. مولا کیا مطلب؟ کہا یہ ساری زندگی اللہ نے تم کو
سیونگ کتنی ہے آپ کی؟ سیونگ چیٹنگ سیونگ کرتی ہے، بینک میں پیسہ کتنا ہے آپ کو پتا؟ لیکن کیسے مسلمان منحرف ہوتا ہے؟ توجہ میں چاہوں گا آپ کی، سیونگ سے اسلام منع نہیں کرتا، پیسہ نہ کماؤ نہیں کہتا، پیسہ جمع نہ کرو نہیں کہتا، پیسہ بھی کماؤ، پیسہ جمع بھی کرو، مگر چیٹی صفت نہ بنو، چوہا نہ بنو۔ آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت اس کائنات میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو معزز، محترم، باعظمت، قیمتی بنایا تو وہ انسان ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر اس جاہل کا کارنامہ یہ ہے کہ چند سکوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، چند چمکدار چیزوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر یہ جو پہلو میں اس کے دل ہے اس سے بے خبر ہے۔ کیا کہنا اس علی بن ابی طالب کا، کیا کہنا اس خالد بن ابی طالب کا، کیا کہنا اس شاگرد رسول اکرم کا۔ یہ انسان کتنا نادان ہے، اس کا ایک سکہ کھو جاتا ہے، شمع جلا کے اس کو ڈھونڈتا ہے، کہاں گر گیا، کہاں گر گیا۔ یہ خود اپنے کو گم کیے ہوئے اپنے کو تلاش نہیں کرتا۔ مولا اپنے کو تلاش کریں، کیسے تلاش کریں؟ کیا تمہاری یہ فکر بن جانا چاہیے علم اور معرفت کے نتیجے میں کہ جنت سے کم پر راضی نہ ہونا۔ یہ معرفت کی باتیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہے۔ پیغمبر کا ایک نوکر ہے، ایک خادم ہے، بڑی خدمت کی، پیغمبر کی خدمت کی ہے، رحمت للعالمین ہیں، دنیا پر احسان کرنے والے ہیں۔ خوش ہوئے پیغمبر نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بہت توجہ چاہوں گا، یہ کیسے کیسے آدمی ہیں، کوئی ایک چیز تم ہم سے مانگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے دنیا بنائی ہے، تمہیں یہ کتنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کل سوچ کر کے بتاؤں گا۔ بہت توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ کل سوچ کر کے بتاؤں گا۔ آیا سنیں گے؟ پیغمبر کی صحبت میں رہا، مگر اس کے اندر مادہ تھا جذب کرنے کا۔ معلم اچھا تو شاگرد بھی اچھا، ضروری نہیں کہ معلم اچھا ہو تو شاگرد بھی اچھا ہو، ورنہ صحابیت میں کیٹیگری نہ بنتی۔ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کہوں کہ وہ جنت میں آپ کو پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ کیا معرفت ہے قسم خدا کی، میں پیغام منتقل کر رہا ہوں، میں آپ کا وقت نہیں لے رہا ہوں، کیا سنی میں ذاکری کر رہا ہوں، کیا سنی میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ سنیں گے یہ معیار ہے، شاعری کے چکر میں مت پھنسو، قرآن مجید کے خلاف مت جاؤ، اہل بیت کی اصلی تعلیمات کے خلاف مت جاؤ، اپنے کو دھوکہ مت دو۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، اس میں شیعہ سنی نہیں ہے، سب نے متفق علیہ لکھا ہے۔ اس نے کہا جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا دار بادشاہ کے پیچھے جاتا ہے، وزیر اعظم کے پیچھے جاتا ہے، دونوں برابر ہیں، یہ بھی مکار ہے، وہ بھی مکار ہے، یہ بھی نالائق ہے، یہ بھی نالائق ہے، یہ بھی انسانوں کے خون کے اوپر دیوار بناتا ہے، یہ بھی دیوار بناتا ہے۔ وہ رسول خدا کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے تو پیغمبر نے دھوکہ نہیں دیا، خوش نہیں ہوئے۔ اگر تم جنت میں میرے پڑوسی بن کے رہنا چاہتے ہو تو عمل اور تقوی سے میری مدد کرو۔ تقوی سے میری مدد کرو۔ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ جب ماتم کر لوں تقوی ہو گیا، اماں بھی ابا کی خدمت کر لوں تقوی ہو گیا۔ تقوی الگ سے چپکانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ تقوی
تمام واجبات پر عمل اور حرام کو چھوڑ دینا، بس یہی تقویٰ ہے۔ جتنی واجب چیزیں ہیں اس کو انجام دینا۔ یا اللہ سخت ہے، ہاں سخت ہے، سخت ہے۔ تجارت سخت نہیں ہے، تعلیم سخت نہیں ہے، پیدل چلنا 5 کلومیٹر اگر آپ کی وہاں سروس ہے تو خیر سواریاں ہیں، پہلے نہیں۔ مثلاً حیدرآباد اگر آپ کی جاب ہوتی آج سے 15-20 سال پہلے اور آپ سرکاری نوکر پہ جاتے نہیں تھے، سخت تھا کہ نہیں؟ آپ کا ڈاکٹر مثال کے طور پر دلی میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ سب بیمار ہیں، جائیں گے کہ نہیں؟ تو کوئی چیز دنیا کی نہیں کہ جو سخت نہ ہو۔ بہت توجہ چاہوں گا، تو جب دنیا کی چیزیں سخت ہیں اور آسان نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے۔ اب جہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یا اللہ سختی کے بعد آسانی کیوں؟ آسانی پھر سختی کیوں نہیں؟ وہ کہنا چاہتا ہے میں نے تم کو پیدا کیا، اگر میں تم کو تمہارے لیے یہی آسانیاں فراہم کرتا رہوں تو تم اپنے کو برباد کر دو گے، ضائع کر دو گے۔ میں نے بنایا، میں نہیں چاہتا ہمارا بنایا ہوا ہمارے ہی ہاتھوں بگڑ جائے، تو میں نے سختی رکھی تاکہ تمہیں آسانیوں کی لذت مل سکے۔ تو جب دنیا میں سختی ہے تو اس کا اجر ہم نے تمہارے لیے جنت کو رکھا ہے۔ اب یہ سختی برداشت کر کے آؤ گے تو دروازہ کھلے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے فادخلوہا بسلام آمنین، اسی جنت کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے، تمہارا اعمال اچھا تھا، داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہاری ہے۔ سلام رہے۔ ایک شعر پڑھا، جنت بڑھ گئی، ایک بہت اچھی گرو سنائی، جنت بڑھ گئی۔ ہاں اگر آپ کی جنت ہے تو مل گئی، اور اگر جنت اللہ کی بنائی ہے تو یہ طرز حقیقت آپ کو ماننا پڑے گا۔ قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں عمل الصالحات، عمل الصالحات، عمل الصالحات، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن آپ کو نہیں ملے گی۔ بھول جائیں گے، ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو منحرف کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے نام پر منحرف کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ کو غور نہیں کیا اہل بیت نے سب سے زیادہ سختیاں برداشت کی، سب سے زیادہ نمازیں پڑھی۔ مولا کائنات کا قول ہے، گرمیوں کو پسند ہے سر آپ کی جنت سے آپ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ام سلمہ، عائشہ، دیگر ازواج کہتی ہیں ہم دیکھتے رسول خدا سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی، اے میرے کملی اوڑھنے والے آپ اپنے کو اتنا مشقت میں نہ ڈالیے، آپ کے پیروں پر گھرم آ گیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا حال۔ اب ازواج کی بات سنیے، جو گھر کی عورتیں ہیں، یا رسول اللہ آپ قنوت میں رو رہے تھے، آپ قنوت میں استغفار کر رہے تھے، آپ قنوت میں گڑگڑا رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، آپ کے لیے جنت، آپ کی جنت، آپ مالک کوثر، آپ مالک کائنات، سب کچھ آپ کا، آپ کیوں سنیں گے؟ یہ ہے فکر جو رسول نے دی، یہ ہے فکر جو اہل بیت نے دی۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ اس کا مطلب شکر گزاری ایک نعمت ہے،
समझाना चाहता हूँ, हर शिया अपनी जगह मकतब अहले बैत में इस्लामी नुक्ता निगाह से मौलवी है। तवज्जो चाहूंगा, हर शिया मकतब अहले बैत में मौलवी है। या तो आज क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए तो मैं शिया नहीं हूँ, आपसे बात ही नहीं। लेकिन जिस दिन आपने कहा मैं शिया हूँ, अब आपके ऊपर कलमा वाजिब हो गया। तवज्जो चाहूंगा, तौहीद वाजिब हो गई, अदल वाजिब हो गई, इमामत का ख्याल वाजिब हो गया, नबुव्वत का नजरिया वाजिब हो गया, क़यामत वाजिब हो गई। और उसके बाद आगे बढ़िए, कुर्बदीन में आइए, नमाज वाजिब हो गई, माह रमज़ान आया, रोज़ा वाजिब हो गया, पैसे वाले हो गए, हज वाजिब हो गया, और अगर समझदार हो गए, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाजिब हो गया, वालिदैन की इताअत वाजिब हो गई। तो बताइए मौलवी है कि नहीं? तो हर शिया मौलवी है, और हर शिया को मौलवी होना चाहिए। मगर मौलवी बेवकूफ का नाम नहीं है, मौलवी समझदार मौजूद का नाम है, जो अल्लाह पर यकीन भी रखती है और कायनात में अमल भी करती है। ये थोड़ी है अम्मा कमा रही है, अब्बा कमा रहे हैं, पेंशन आ रही है और हम बैठ करके महाअल्लाह खेतों में जा करके, ये नहीं है। यहाँ रुतबा बंदी है, यहाँ ग्रेड है, लेवल है, सतह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऊपर ऊपर चले जाइए। अब आपको ऊपर है, नीचे बैठे रहिए या ऊपर तक जाइए। कौन आदमी, मैं मस्तक में था, आगे की बात सुन लीजिए। चल कराची के रहने वाले थे, इसी किस्म की बात आ गई, पढ़ा लिखा मजमा था, मजलिस के बाद आए बुजुर्ग, तो कहे मौलाना जन्नत में होना भी मिल जाएगा तो मगर। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि पाकिस्तान में आपका घर कहाँ है? तो कहे कराची में। हमने कहा कराची में, और आपसे कहा गया कि मस्कत में आपको मिसाल के तौर के ऊपर मोबाइला में जगह है या मकरा में, वहाँ सड़क के ऊपर बेहतरीन जगह समंदर के किनारे आपका एक महल तैयार है। कराची में रहिएगा, तनख्वाह की, गाड़ी की, घोड़ा की, एहसास भी सब करने में छोड़ के चला। कराची में रहूँगा, मस्कत रह जाऊँगा। अच्छा, आपको लंदन में बेहतरीन जगह ऐसे ही मस्कत रहिएगा? नहीं, हमने कहा कि आपको मरने के बाद पता चलेगा कौन अच्छा था कि नहीं। ये बातें भूल है इंसान की, इसीलिए मशक्कतों में डाला गया है, ये बिना वजह नहीं है। और आपकी पोजीशन बहुतों के मुकाबले में बहुत मजबूत है। दुनिया में और भी इबादत गुजार है, मगर कोई मफहूम इबादत का नहीं निकलता। मगर आप जब इबादत करते हैं तो शुरू ही यहीं से होती है। और अल्लाह से नजदीक होने के लिए अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ उसके लिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, राह रास्त लगा दे, अनअमत अलैहिम, उनकी रास्ते के ऊपर जिन पे नेमतें नाज़िल हुई, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, उनके रास्ते पे नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। बताएं तरक्की भी नहीं आपने। ये है इस्लाम। हम खाक थे, मिट्टी थे, नजीस से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब जो लोग मस्जिद जाते हैं उनको अब मजा आएगा कि नमाज में है लुत्फ़ के नहीं, रोजे में है लुत्फ़ के नहीं। अब बोले बच्चे रोजे में गर्मी की वजह से 4-5 बजे आँख बचा करके पानी पी लेते, वो मसला अलग है। लेकिन हम और आप क्यों नहीं करते? तवज्जो चाहूँगा, क्यों नहीं करते? फ्रिज के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, 12 बज रहे हैं, खाने का वक्त हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, मगर फ्रिज खोलते नहीं। कौन सी ताकत है जो रोके हुए? तवज्जो चाहूँगा, कौन सी ताकत है जो रोके हुए? कहेंगे ईमान बस औलाद अली रसूल खुदा अली इब्न अबी तालिब अहले बैत हम तो चाहते हैं। ये जो ईमान की रमक तुम्हारे अंदर आज उजागर हो गई है, इसकी नौ और बढ़ा दो।
मुंतजिम न होने पाए। तो अब मैं आपसे कहूंगा, अदादारी जरिया है, मातम जरिया है, शायद उठाना जरिया है, ये मकसद नहीं है। और अगर ये मकसद होता तो ऐन अव्वल वक्त इमाम हुसैन ज़ोहर की नमाज कायम न करते। हम रास्ते से भटक रहे हैं, हम वसीले को मकसद समझ रहे हैं, हम जरिए को हदफ समझ रहे हैं कि हमारी भूल है, हम नहीं समझ पा रहे। इसको समझना पड़ेगा। हदफ अल्लाह है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह के पीछे पीछे अब ये ख्याल पैदा होता है, अरे इतना हमने गुनाह किया है, सब चीजों का हल इस्लाम में मौजूद है। गुनाह किया है किसके हक में? अपने और अल्लाह के हक में ना। आप हमसे क्यों बता रहे हैं? ये है इस्लाम। आप हमसे क्यों बता रहे हैं? आप अपने गुनाह पर गवाह क्यों बना रहे हैं? तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह कहता है, जब तक तेरा गुनाह मेरे और तेरे दरमियान था, कुछ भी हो मैंने माफ किया, लेकिन जिस वक्त से गुनाह की चुगली खानी शुरू कर दी, अब तुझे माफ नहीं कर सकता। जो तू बेइज्जत है, मैं तेरी इज्जत का ख्याल करता था, मगर तू खुद अपने हाथों अपने को बेइज्जत कर रहा है। ये है इस्लाम। क्या नफीस मजहब है, क्या बेहतरीन मजहब है। दुनिया वाले क्या इज्जत देंगे आपको? 10 पैसे की मदद करने के बाद 10 लोगों से बताता है कि नहीं? ये बैठ शहादत के बाद पता चलता है कि अरे कमर ऊपर धब्बे। इमाम रोने लगे। पूछा क्यों? कि मैं जब गुस्ल दे रहा था, जब मैं पांचवें इमाम की बात है, पांचवें इमाम चौथे इमाम को गुस्ल दे रहे थे, जब मैं गुस्ल दे रहा था अपने इमाम को, चौथे इमाम को, तो मैंने देखा कमर के ऊपर जो रात में आटों की बोरियां उठा उठा के गुरबा के घर पहुंचाते थे, उसके धब्बे थे। अम्मा इनको दिखाओ, इनको दिखाओ, कहाँ भूले हुए हैं, कैसी बातें हैं। इमाम भी दिखा के काम करते। सुने, घर के खास रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार जब तक चौथे इमाम जिंदा थे गालियां देते थे, क्योंकि बेमारिफत थे। जब शहीद हो गए तो उनको पता चला रातों में रोटियां पहुंचाने वाला इसके अलावा कोई और नहीं था। ऐसे खैरात करो, ऐसे पहुंचाओ, ऐसे इमाम के मानने वाले हो कि जैसे तुम्हारी इज्जत बरकरार है वैसे उसकी इज्जत बरकरार है। ये इस्लाम, ये दीन का पैगाम। इफ्तारी भेज दी, बहुत खुश, सदका दे दिया, बहुत खुश। कुरान कहता है सदका देने के बाद एहसान जता करके, मिन्नत जता करके अपने सदकात को बातिल मत करो। वालिदैन की खिदमत वाजिब है कि नहीं? वाजिब। ये बताइए, बहुत तवज्जो चाहूंगा। वालिदैन में से कोई एक हुक्म ले रहा है किसी गुनाह का, वाजिब है, अब हराम है। अब इताअत उसी माँ बाप की हराम है। अभी तक वाजिब थी, लेकिन अब हराम का हुक्म दे रहा है, तो वही चीज ये इस्लाम। और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए तो रसूल कहते हैं कि इस्लाम ने औलाद पर माँ बाप की इताअत वाजिब करार दी है, मगर हराम कामों में इताअत वाजिब नहीं है। और मैं मजबूरन, क्योंकि इधर जाओ यहाँ कहीं मस्जिद में इधर, तो माशाल्लाह सब मौजूद देखे फिरते हैं कि इस मौजू पे बोल दीजिए, इस मौजू पे हमें आधा घंटा 1 घंटा बहुत ज़्यादा, तो हम किस मौजू को पर बोलेंगे। और फिर आपको भी ज़ौक़ ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग माशाल्लाह बाप हमारे पैसे सुनते रहते हैं, तो वो जाहिर बात है मौका भी नहीं है उसको, तो किस मौजू के ऊपर बोलेंगे? खराबी तो बहुत है, जहाँ चले जाएंगे खराबी। हर एक शिकायत लेकर के आ रहा है, मौलाना कुछ कह दीजिए, बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए,
تو بچہ نہیں خراب ہوگا، بچہ نہیں خراب ہوگا. آپ نے فضائل کو سنا ہے؟ میں اس کو اس حوالے سے بیان کر رہا، سنیے دیکھیے. رسول خدا ہیں، پیغمبر ہیں، حسنین ہیں، چھوٹے چھوٹے. حد ہو گئی، نماز کی حالت میں دوش مبارک پر آ گئے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، پیغمبر نے جو نہیں ہٹایا، کیونکہ ابھی امام حسن یا امام حسین امام نہیں ہیں، بچے ہیں. بچوں کی نفسیات بڑوں سے الگ ہوتی ہے، اس کی دنیا الگ ہوتی ہے. اللہ کی عبادت ضرور ہے، مگر جو اللہ بڑوں سے عبادت پسند کرتا ہے وہی چھوٹوں کے احترام کو بھی کہتا ہے. لہٰذا پیغمبر جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی، بچے کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا. لہٰذا جب تک بچہ خود سے نہیں اترتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محمد. ہم لوگوں نے تو بس سنا، اس کے بعد تیرے خیمہ اکھڑ کے چلا گیا. ہسٹری میں ملتا ہے مولانا کائنات کے بعد مدینے میں جا رہے ہوتے معلوم ہے، معاف کیجیے گا، کوفے میں جا رہے ہوتے. خلیفہ ہیں، خلیفہ سے بچے لگے تو آپ سوچئے کتنا عظیم انسان ہوتا ہے. خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اقتدار ہے، بچے آ کر کے آقا کھجور دے دیجیے، آقا اپنے کاندھے میں بٹھا لیجیے. سنیے گا، ہسٹری پڑھیے تو آپ کو حیرت ہوگی. یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہماری تربیت ہمارے ذہن کو بناتا ہے کس طرح مولا کائنات کو جھڑک دینا چاہیے تھا، خدا کی طرح سے بھگا دینا چاہیے تھا. مولا کے پاس بھی ہنٹر ہوتا، کوئی رول ہوتا، اور اس کے بعد نچا کر کے کہتے تو اس کے بعد پہلو والی وہی بات آتی. لیکن مولا سے بچے لگتے ہیں، آ کے ان سے کہتے ہیں مجھے کھجور چاہیے، مجھے اپنے کاندھے میں بٹھائیے، میرے لیے گھوڑا بنیے. عجیب بات ہے جو تاریخ نے نقل کیا. جہاں آپ کے پاس کھجور ہوتی تھی جیب میں، پکڑا دیتے تھے، بچہ لے کے چلا جاتا تھا، نہیں مانتا تھا تو اسے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، پھر کھجور دیتے تھے، اتار دیتے تھے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانتا تھا تو مولا گھوڑے کی سواری بن کے عام بچوں کے لیے، کوفے کے بچوں کے لیے، اور اپنے اوپر سوار کر کے اور گھوڑے کی آواز نکالتے تھے. قوم کی تربیت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں امام المتقین، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین، اس کو کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین. یہ ہے امام، یہ ہے مولا. اگر یہ کردار ہمارے اندر ہے تو مولا مولا اچھا لگتا ہے. وہ جناب بات چلا گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہلور کا غصہ ور آدمی ہے. ہاں جناب بات چلا گیا ہے. آپ نے اپنے ذہن میں جناب عباس کی جو تصویر بنائی اس کو بگاڑی. یہ جناب عباس نہیں وہ چلا گیا ہے. جناب عباس اپنے امام کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے امام کی اطاعت میں. جناب عباس کا یہ امام باڑہ مجھ سے منسوخ ہے، اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میرا آقا کیا حکم کرتا ہے. جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں سب جھوٹ ہے، سب منظرات ہے، کوئی چیز ایسی نہیں، بلکہ جو تہمت ہے جناب عباس کے اوپر. جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے بچھانے کے لیے اور اپنے جیسا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. جناب عباس، جناب عباس کے لیے جو چھٹے امام نے لفظ استعمال کیا، پہلا لفظ فقیہ. کان عمی العباس فقیہا عارفا ظلما فی الاسلام. سب کی تشریح چاہیے. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کو پیے ہوئے ہو، جو اسلام کو سمجھے ہوئے ہو. ایک ہمارے یہاں غیر معصوم فقیہ قرآن مجید اور اہل بیت کی کتابوں کا ذرا سا علم حاصل کر لیتا ہے تو اہل بیت کہتے ہیں اس کی اطاعت واجب ہے. اگر
جگہ جگہ جلال آتا جناب عباس کو جلال نہیں آتا. کہاں جلال آتا ہے؟ حرام میں خدا میں. جب حرام انجام پاتا ہے تو جناب عباس کو غصہ آتا ہے. جب واجب کام چھوڑتا ہے تو جناب عباس کو غصہ آتا ہے. یہ پبلک کے بنائے ہوئے عباس اور ہیں، کربلا کے عباس کا لفظ اور ہے. صلوات پڑھنا محمد والا. بس میں آپ کی زحمت دھیرے دھیرے تمام کر رہا ہوں. اسلام ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے. جو اچھا انسان ہے وہی اچھا اللہ کا بندہ ہے. اگر اچھا انسان نہ بن سکا تو اچھا بندہ بھی نہیں بن سکتا، ناممکن ہے. اور جو اچھا بندہ ہے پھر اس کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس کے لیے رنج ہے، نہ خوف ہے، نہ ملال ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں موت جیسی چیز بھی میٹھی ہو گئی. آپ دنیا میں چلے جائیے، موت کا تذکرہ کر کے دیکھ لیجیے، سب چھوڑ کے آپ کو چلے جائیے. لیکن کیا کہنا ہے اس پر شاہد کہ موت جیسی کڑوی چیز بھی یہاں آپ کے کام و دہن میں میٹھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت موت آپ کو پتہ ہے. وہ ڈرے، وہ خوف کریں جو موت کو فنا سمجھتے ہیں، جو موت کو بربادی سمجھتے ہیں، مگر اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے فنا نہیں ہے. اب ایک واقعہ عرب کے مسائل، ایسے چاہنے والے لوگ، ایسے لوگ. ہارون کا نام سنا ہے؟ ہارون رشید خلیفہ عباسی، نہایت خونخوار، سادات کا قاتل، انسانوں کا خون بہانے والا. بغداد میں اس کی حکومت ہے. اس کے دو بیٹے، وقت کا سیریل بھی آپ نے دیکھا اس میں ہے نا. ایک کا نام امین ہے، ایک کا نام مامون. مامون وہی شخص جس نے 8ویں امام کو شہید کیا اور وہ اپنے بھائی کو بھی مامون نے قتل کیا. تو ہارون کیا ہے؟ باپ ہے امین اور مامون کا، مگر چونکہ ان کے پاس حکومت ہے یہ شروع ہو گئی. ایک بھائی کا تو میں اس کی توجہ چاہتا ہوں اور ضرور کروں. اس کا نام ہے عاصم مؤتمن. کیا نام ہے؟ عاصم مؤتمن. اب ظاہر بات یہ عباسی خلیفہ ہے، ان کی نس میں اہل بیت کی عداوت ہے. وہ اہل بیت سے کوئی محبت نہیں. عاصم بھائی کا نام ہے امین اور مامون کے عاصم، یعنی ہارون کا ایک اور بیٹا ہے عاصم مؤتمن، وہی رہے گا. ہارون جب مرنے لگا، موت اس کے قریب آئی، اس کے حوالے آئے تو کہیں گے آپ نے امین کو دے دیا ریاست، مامون کو آپ کو خراسان کا والی بنا دیا، مگر قاسم کو آپ نے کچھ نہیں دیا. کہا آج ہی میں اس کو فلاں جگہ کو گورنری لکھ دوں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر ہم ادادار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو یہ واقعہ بہت قیمتی ہے. ایک دشمن اہل بیت کے گھر میں اہل بیت کا چاہنے والا پہلا سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذہنیت کیا ہے؟ سب چھوڑ کے ہاں قاسم کو آج ہی میں قاسم کو پتا چل گیا کہ میرا باپ آج مجھے فلاں جگہ کی ریاست دینے والا ہے. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جنہیں اقتدار کی حقیقت پتہ ہے. بہت توجہ چاہوں گا. رات میں ان سے پتا چلا، باپ نے ابھی بلایا نہیں ہے، خبر اس تک پہنچی ہے، راتوں رات بغداد چھوڑ کے بصرے آ گیا. نہ باپ کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ بھائیوں کو پتا، نہ مصاحبین کو پتا، کسی کو پتا نہیں کہاں گیا. گمنام.
مستری ہوتے ہیں یہ اولاد ایک خرابے میں کھڑے میں جا کے بیٹھ کے بھائی گھر بار تو تھا نہیں کچھ نہیں تھا لیکن معرفت ہوتی ہے قدر ہم نہ میرے پاس الفاظ ہے نہ علم ہے نہ تجربہ ہے میں کیا کروں کیسے بیان کروں پہلے کسی مجھے پوچھے الفاظ میں اگر سمجھ گئے کوئی سمجھائے یہ معرفت کی منزل ہے وہ چمک دمک وہ خلافت کی چمکیلی بھڑکیلی سواریاں وہ پیسہ وہ دولت کچھ نہیں چھوڑ کے ساتھ ایک خرابے میں ایک شخص عبداللہ نام ادھر سے گزرا اس نے دیکھا جوان بہت ہینڈسم بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہے آیا کہ جوان میرا کام کرو اس نے کہا کہ اس کا حلال ہو تیار کر چل مدت آیا دیوار اس کی بنانے لگا عبداللہ کون قاسم نماز کا وقت ہے کام چھوڑ دیا نماز پڑھی تھوڑا سا آرام کیا اس کے بعد کام میں لگ گیا کام اس کا تمام ہو گیا دیوار بن گئی 2 درہم گئے تھے 2 درہم لیے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد ایک شخص عبداللہ کی دکان پر آیا کہا عبداللہ تمہیں کچھ خبر ہے کہا کیا ہوا کہا وہ جوان جس نے تمہارے یہاں دیوار بنائی تھی اس کی طبیعت خراب ہے شدید بیمار تمہیں یاد کر رہا ہے غریبی بات ہے کوئی تھا وہ ذرا سا ہوتا کہیں آشنائی ہو گئی تھی اس کام کی وجہ سے اس نے دکان بند کی اور بھاگا ہوا گیا دیکھا تو زمین پر لیٹا ہوا شدید بخار اس کو دیکھتے ہی اس نے کہا میری کچھ وصیتیں اس کو تم سن لو عبداللہ نے کہا کیا ہے قاسم نے کہا یہ بات قرآن ہے اگر میں مر جاؤں تو یہ قرآن کسی ایسے کو دے دینا جو تلاوت کرے اور یہ راہگیری کے سامان کسی جوان کو دینا کہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکے اس کے بعد انگوٹھی اپنے ہاتھ سے انگلی سے نکالی اس کے بعد کہتا ہے تم مجھے پہچاننا چاہو ایک جملہ اتنے دن تک اتنے بڑے خلیفہ کا بیٹا جہاں تھا مگر اس نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ مجھے پہچانا چاہے یہی اس کی بلندی معرفت کی دلیل ہے آپ اور ہم اگر اللہ کے راستے میں ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے پہچانوائی نہ پہچانوائی تاریخ میں اس کے نام کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ آپ نہیں ہے کچھ اس کے اوپر چھوڑ دو یہ ہماری جہالت ہے جس کی چوٹ ہم لوگ کھا رہے ہیں تو تم کو پہچاننا چاہو تو مر رہا ہے ہاں کون کم میں ہارون خلیفۃ المسلمین کا بیٹا کام کیا سن کے ڈر نہیں یہ انگوٹھی لے لو فقط جب میں مر جاؤں تو یہ انگوٹھی میرے باپ تک پہنچا دینا تاکہ اس کو خبر ہو جائے کہ قاسم دنیا میں نہیں ہے بس اتنا تاکہ آئندہ ہمارے لیے کوئی اور اہتمام بھائی اتنی خبر کر دینا اور کہتے کہتے سنیں کہ میں نے جس کے لیے زحمت کی ہے دیکھیے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں کہتے کہتے ایک مرتبہ کہنے کو مجھے اٹھاؤ مجھے سہارا دو عبداللہ کہتا ہے میں نے قاسم کو سہارا دیا اور اٹھانا چاہا کہ یہ بیٹھ جائے ابھی میں بٹھا نہیں پایا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ سب لوگ کہتے تھے کہ امام آئیں گے یہ میرا مولا علی آ رہا ہے یہ میرا مولا علی آ رہا ہے یہ میرا آقا علی آ رہا ہے ختم نہیں کر دنیا سے بس میں نے دہمت تمام کر دی یہ لوگ اتنی مجلس سے پڑھتے اور سنتے ہیں کیا ان کی نظر عنایت اس مجمع پر نہیں ہوگی اس مجمع پر نہیں ہوگی ضرور ہم سے جتنا ہو سکے جتنا ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے تو وہ اور ہم سب سے پہلے جو لوگ دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط اپنے کو غلط
اپنے کو پہلے، اپنے کو پہلے، آپ ہمیں نہ بنائیے، پہلے اپنے کو، اور آپ نے اگر اپنے کو بنا لیا اب آپ پر واجب ہو گیا بقیہ کے لیے کام کیجیے، واجب ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے کی یہی مشکل، اپنی تعمیر نہیں ہے اور دوسروں کی تعمیر۔ خطبہ ختم ہوا، چیزیں گوئیاں شروع، مجلس ختم ہوئی، یہ کہا یہ پڑھا، نکاح ختم ہوا، اور یہ ہم پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو کس پانی میں ہو، کہاں ہو تم؟ یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بن جائیں گے؟ شادیاں ہماری یہ، مرنے کرنے کا حالت کی حالت یہ، ایجوکیشن کی پوزیشن یہ، اللہ ہے ہمیں تو حق جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو باہر کوئی آئیں گے جو یہاں آتے ہی آپ سے واہ لینے کے لیے، وہ آپ کو سنائیں گے، جب آپ سے پیسہ لیں گے آپ کو سنائیں گے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ ویسے میں ہوں۔ ہمارے ایجوکیشن کی میعاد تھا، ہمارے IAS افسر ہوا کرتے تھے، ایک ایک وقت میں 2 افسر ہوتے تھے، بڑی بڑی پوسٹوں پر جاؤ، وہ پوسٹیں کہاں ہیں؟ وہ افراد کہاں ہیں؟ سیونگ اچھی چیز ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ کنجوسی کا دھبا لگ جائے۔ اخلاق کہاں ہے؟ کردار کہاں ہے؟ نہیں کچھ نہ کہو، ہمارے چہرے پہ ناک ہے۔ اسلام ہر ایک کے اوپر اپنے مالوں میں حکم کا راجی ہے، کیوں ہمارے دیش بیٹھتا ہے، کیوں گھرانوں میں تقربہ کرے، کیوں لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ نہیں، ابھی شاید سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ اس ہندوستان میں حکومت چینج ہوئی، گھٹن کا ماحول آیا اور ختم ہو گیا، سب کے لیے ویسی نارمل خبر ہے، کچھ نہیں جیسے یہ ہمارے لیے، یعنی ہم طوفان حوادث کا شکار ہونے کے بعد بھی متوجہ نہیں ہوتے، ہم ایسے شکار ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں۔ ہماری مجلسوں کا پیغام حیات نہیں ہے، ہماری مجلسیں ہمیں سلانے کا سبب ہے، اس وقت ہمارے نوحے صرف ماحول کو پر کرنے کے لیے، نوحہ ہو گیا، ماتم ہو گیا، درگاہ میں مجلس ہو گئی، فلاں نے پڑھا، مائک بہترین ہونا چاہیے، آواز بہترین ہونا چاہیے، دھن کی تعریف ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، مگر اسلام میں آواز کی اہمیت نہیں ہے، عقل کی اہمیت ہے، سینے کی اہمیت نہیں ہے، پھیپڑے کی اہمیت نہیں ہے، سوجھ بوجھ کی اہمیت ہے۔ آپ کے پاس ہے؟ ہم نے تو گواہ دیا بہت کچھ، یہ بتائیے ہے کیا؟ کون کہے؟ آپ ہماری باتوں کو بڑا مانیے گا کوئی بات، لیکن جب سوچیں گے تو اچھا لگے گا، مشاہد ہے آج طرف تو کہا مگر بات میں آپ کو زیادہ اور طرف نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم کو وقت نہیں، ان جوانوں کو کون سنبھالے گا؟ ان جوانوں کو کون سنبھالے گا؟ کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر سے لڑکا یا لڑکی باہر گیا تو اس سے پوچھے بیٹا کہاں تھے، کیوں باہر اپنے ہاتھ میں آ رہے ہو؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ سب واہ واہ، چمن چمن، نعرے حیدری، یہی ہے معاشرہ۔ تو بھولیے مت، مجھے کہنے دیجیے تنہا آپ شیعہ نہیں ہیں، اور بھی جگہ شیعہ ہیں جو وہ ہماری عزت کا سبب ہے، ہم عزت کا سبب نہیں۔ میں نے ذہن تمام کر دی سارے سوال کی مجلس سے، کیونکہ میرے والد مرحوم کی مجلس مجھے یاد ہے کہ ابا مرحوم زندہ تھے، لوٹ کے جوان ان کے پاس آتے تھے، جوان ایک بوڑھے کے پاس 60-70 سال کے، اور آج مشورہ کرتے تھے۔ ابھی میں لکھنؤ میں شادی میں تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بھی موجودین بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے اوپر، ہمارے اللہ کے نام نہیں لوں گا،
ایک بہترین شخصیت ہے، ابھی جوان ہے، بہترین پوسٹ ہے، آئے اور ہم کو دیکھا اور کہنے لگے کہ بابو جب تو ہورے دکانیاں پر ابل پسما جاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں. قسم خدا کی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کبھی سال میں ملاقات ہو جاتی ہے. ایسے بزرگ کم نہیں تھے، ہمارے ابا میں کوئی خاص بات نہیں تھی، نہ میں تعریف کر رہا ہوں. چونکہ انہوں نے کہا ایسے بزرگ ہلور میں بہت تھے، دل سے ہونا چاہیے کہ جو ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھے، ہر خاندان کو اپنی خاندان سمجھے، ہر لڑکی کو اپنی لڑکی سمجھے. نفسی نفسی کا عالم یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قاسم کا نام نہیں آیا، قاسم رونے لگے. اچھا میرا نام نہیں ہے، اپنے بیٹے نہیں ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، مگر بھائی باپ بنا ہوا ہے. یہ ہے کردار، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے خاندان والوں سے محبت. اپنا اپنا کربلا میں اپنا اپنا نہیں، ہم سب. خیمین آ گئے 13 سال کی جوان کی فکر بھی ہونا چاہیے. وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اتنا ننھا بچہ شہید ہو جائے؟ مقتل میں تو پہلوان جاتے ہیں، مقتل میں تو بہادر جاتے ہیں، مقتل میں تو بڑے جاتے ہیں، بچے نہیں جاتے. ہاں بیٹا میں خود مطالبہ آپ کرنا، اور میرا ننھا سلال تیر سے شہید ہو گیا. بس میں بہت جلدی خدمت کرنا پڑ رہا ہوں. ہمیں ہندو مسلم کہتا ہے، خدا کی قسم میں 11 محرم کی شام کو نہیں بھولتا جب زینب نشیب میں بھائی سے ودا کرنے لگی. کوئی نہیں، صرف عورتیں ہیں، ایک بیمار ہے. بیویوں کی جدھر نظر اٹھتی ہے دشمن کی. کیا عالم ہے. مگر بہن اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی. نشیب میں آئی جن کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنا چاہتے تھے اپنے بھائی کو کہ جب مدینے میں تھی تو جب تک بھائی کو دن میں دیکھ نہیں لیتی تھی چین دیا. جب نشیب میں آئی تو اپنے بھائی کو دیکھا، خطاب کر کے کہا انت اخی، تو ہمارا بھائی ہے. پہچان کس کی ہے؟ بہن بھائی کو پہچان نہیں سکتی. کیا تو ہمارا بھائی ہے؟ جب پھر گھر آیا مدینے کا بزرگ خاندان کو ہمیں رسول بتا، یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم وهذا حسین ابن الامام ابن الامام ومقتل على نانا دیکھیے کہ آپ کا حسین ہے، عمر میں بنتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. نانا ذرا کربلا میں آئیے. زینب بیٹھ کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. اتنے میں ام کلثوم آئی، بھائی کے جنازے کو دیکھا، پامال لاشوں کو دیکھا، برداشت نہ کر سکی. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، فرمایا وہاں محمد یا رسول اللہ آپ کا حسین، اے نانا یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، جس کو کفن نہیں ملا، جس کو غسل نہیں ملا.
ہے.